السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے بایولوجی کا دیگر سائنسز کے ساتھ تعلق. اب اسی ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ بایولوجی جو ہے وہ کیمسٹری کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے, بایولوجی فزکس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے, بایولوجی جیوگرافی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے, بایولوجی بایو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے, بایولوجی بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کرتی ہے, بایولوجی میتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ بھی کرتی ہے, اور بایولوجی اکنامکس کے ساتھ بھی کرتی ہے. اس کو ہم ون بائی ون جو ہے نا اس کو اب ہم اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ بایولوجی کیمسٹری کے ساتھ جب ریلیٹ کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو کیمسٹری. بچوں دیکھیں کہ جانداروں کے اندر مختلف کیمیکلز پائے جاتے ہیں, مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نظام کی ہی ایگزامپل لے لیں تو ہمارا کھانا ہضم کرنے کے لیے ہمیں مختلف کیمیائی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے, مختلف کیمیائی ریئیکشنز ہوتے ہیں. یا پلانٹس میں ہم فوٹوسنتھسس کی ایگزامپل ہم لے لیں تو فوٹوسنتھسس کے دوران بھی بہت سے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں. تو جب ہم کیمیکلز کو جانداروں کے اندر پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے, بایو کیمسٹری. اس کے بعد ہے بایو فزکس. ہم نے بات کی تھی کہ ان جانداروں کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح سے حرکت کرتے ہیں یا جاندار خود کس طرح سے حرکت کرتے ہیں, تو اس میں فزکس کے کچھ اصول کار فرما ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اصول لاگو ہوتے ہیں. تو جب ہم فزکس کے ان اصولوں کو بایولوجی میں پڑھیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے, بایو فزکس. اس کے بعد ہے کمپیوٹیشنل بایولوجی. اگر ہم کسی بھی کیمیکل کا اسٹرکچر دیکھیں, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے اندر کون کون سے چھوٹے مولیکیولز پائے جاتے ہیں ان کا ڈیٹا چیک کریں, تو پھر جو ہم برانچ پڑھیں گے یا یہ جو ریلیشن آ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپیوٹیشنل بایولوجی. اس کے بعد ہے بایو جیوگرافی. اب دیکھیے دنیا میں تمام جغرافیائی حالات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. کہیں سمندر ہے, کہیں صحرا ہے, کہیں پہاڑ ہے. مختلف جغرافیائی علاقوں کے حساب سے وہاں پر جو جاندار ہیں وہ بھی مختلف قسم کے ہیں. تو جب ہم مختلف جانداروں کو مختلف جغرافیائی علاقوں میں اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اس تعلق کو ہم بایو جیوگرافی کہتے ہیں. اگر ہم جانداروں کے ڈیٹا کا تجزیہ کریں, اس کی تشریح کریں, فار ایگزامپل ہم جانداروں کی کسی بھی جگہ پر موجود جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں کہ یہ فلاں جو ورائٹی ہے وہ اتنی ہے, فلاں ورائٹی جو ہے وہ اتنی ہے, پھر اس پہ ہم اسٹیٹ کو لاگو کریں تو اس کو یہ تعلق بایو اسٹیٹسٹکس کہلائے گا. پھر جانداروں کو ہم انسانی فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا پھر ہم دوسرے جانداروں کے لیے کے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ بیکٹیریا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ انسان کے اندر انسولین قدرتی طور پر تیار کی جاتی ہے جب انسانوں کو شوگر کی بیماری ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ڈائبٹیز جس کو ہم بولتے ہیں, جب وہ بیماری ہوئی تو اس کے علاج کے لیے ہمیں انسولین کی ضرورت تھی. تو انسولین کو آرٹیفیشل طریقے سے کس طرح سے تیار کیا جائے, تو پھر اس کے لیے ہم بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آئے دن جو ہے وہ جانداروں کی اچھی سے اچھی اقسام وہ سائنسدان جو ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. پھر فصلوں کی جو ہیں وہ اچھی سے اچھی اقسام جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں, یعنی زراعت میں استعمال. پھر جو انوائرمنٹ ہے اس میں چینجز لانے کے لیے. تو یہ جتنی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے بایو میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی. اب جانداروں کی خرید و فروخت ہے یا اجسام جو ہمارے پاس فصلیں وغیرہ موجود ہیں ان کی اقسام ہیں, ان کی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے منافع بھی ہمیں ہوتا ہے یا اس پہ جو لاگت آتی ہے جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کو بایو اکنامکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یہ بچوں ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے کور کر. جی بچوں, جو اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کیریئرز ان بایولوجی, یعنی بایولوجی سے منسلک پیشے.
تو آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ بایولوجی پڑھ کے کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں، کون کون سے پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابھی آپ میٹرک کر رہے ہیں، میٹرک میں آپ نے بایو پڑھی، اس کے بعد آگے 2 سال آپ ایف ایس سی کریں گے، ایف ایس سی میں بایو پڑھ کے اس کے بعد مزید جو آپ ایف ایس سی کے بعد جو پیشے اختیار کر سکتے ہیں ان کو اب ہم 1 بائی 1 کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میڈیسن اینڈ سرجری کا جو شعبہ ہے وہ آ جاتا ہے، جو کہ آج کل سب پیرنٹس کی خواہش ہے کہ بچے ہماری بایو پڑھ کے اس کے بعد ایم بی بی ایس کریں۔ تو ایف ایس سی کے بعد 5 سالہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، یہ بھی آپ بایو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو شعبہ ہے وہ بی ڈی ایس کا ہے، یہ ڈینٹسٹ دانتوں اور منہ کی صحت میں مہارت رکھتے ہیں اور دانتوں کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج وغیرہ جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے، اور یہ 4 سالہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری کی ڈگری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ڈگری آ جاتی ہے وہ ڈی فارم کی آ جاتی ہے۔ ڈی فارم ایسی کیا ہے کہ فارماکولوجی، نئی ادویات کی تیاری اور ان کے انسانی جسم پر اثرات کا مطالعہ ہے۔ تو یہ جو ڈگری ہے یہ بھی 4 سالہ بیچلر ڈگری ہے اور یہ بھی ایف ایس سی کے بعد اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے فزیو تھیراپی، تو یہ بھی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری ہے۔ اس طریقہ علاج میں بیماری یا چوٹ کے باعث متاثرہ جسمانی حرکت اور افعال کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جسمانی ورزش اور جسمانی طریقہ علاج جیسے مالش وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مریضوں کی جسمانی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو یہ ڈگری جو ہے یہ بھی ایف ایس سی کے بعد 4 سال کی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فشریز اینڈ وائلڈ لائف آ جاتا ہے، تو فشریز اینڈ محکمہ جنگلی حیات، ماہی گیری یا ایکوا کلچر میں بھی بی ایس جو ہے ماسٹر آف، اس کے بعد ایم ایس یعنی ماسٹر آف اسٹڈیز کی ڈگری بھی بایولوجسٹ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زراعت آ جاتا ہے ایگریکلچر میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں، شہر فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، تو وہ بھی آپ ایف ایس سی بایو کے ساتھ کریں تو پھر آپ ایگریکلچر میں، جس میں کھیتی باڑی کے طریقے، فصلوں کی پیداوار اور پائیدار زندگی، زرعی تکنیکوں کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بھی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے حیوانات پروری، اینیمل ہسبینڈری۔ یہ شعبہ جو ہے یہ مویشیوں کی افزائش نسل اور دیکھ بھال سے متعلق ہے، اور یہ بھی طلباء کو 4 سالہ بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہارٹیکلچر آ جاتا ہے۔ ہارٹیکلچر میں باغبانی کے ماہرین پھل، سبزیاں، پھول اور آرائشی پودے اگاتے ہیں، اور یہ ڈگری بھی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے فارسٹری۔ فارسٹری کے ماہرین جنگلات اور جنگلی حیات کے انتظام اور تحفظ پر کام کرتے ہیں، اور یہ ڈگری بھی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے بعد فارمنگ آ جاتی ہے، تو فارمنگ کے پیشہ ور فارم تیار کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے فارمز ہو گئے، پولٹری فارمز ہو گئے، پھلوں کے فارمز ہو گئے۔ ان فارمز میں وہ خوراک اور دیگر مصنوعات کے لیے فصلیں اگاتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ یہ ڈگری جو ہے یہ بھی 4 سالہ ہے، اور بی ایس فارمنگ کی ڈگری یہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد بایو ٹیکنالوجی ہے۔ بایو ٹیکنالوجسٹ خوردبینی جاندار یعنی مائکروسکوپک آرگنزمز جو ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے طبی، زرعی اور دیگر شعبوں کی مصنوعات تیار کرتے ہیں، اور اس پیشے کے لیے بھی بایو ٹیکنالوجی کی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے فورینزک سائنس، جرائم کی تحقیق میں جائے وقوع سے حاصل کردہ طبعی شواہد کی تجزیہ کرتے ہیں، اس لیے فورینزک سائنس جو ہے اس میں بھی 4 سالہ بی ایس کی ڈگری درکار ہے، اور یہ خاصی امپورٹنٹ ڈگری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں بھی مختلف بایولوجی سے منسلک پیشوں کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، جیسے ویٹنری میڈیسن ہے جس کو ڈی وی ایم ڈاکٹر بھی ہم کہتے ہیں، جانوروں کے ڈاکٹر، پھر انوائرمنٹل سائنسز آ جاتا ہے، مائکرو بایولوجی آ جاتی ہے، جینیٹک کاؤنسلنگ آ جاتی ہے، نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر پبلک ہیلتھ آ جاتی ہے، بایو میڈیکل
انجینئرنگ آ جاتی ہے اور بایو انفارمیٹکس، مطلب یہ ڈفرینٹ، اس کے علاوہ اور جو ڈفرینٹ شعبے جو ایف ایس سی کے بعد اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ دی گئی ہے۔ بچوں، آج کے اس لیکچر میں آپ نے دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بایولوجی جو ہے وہ کس طرح سے دوسرے علوم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بایولوجی پڑھ کے مختلف پیشے کس طرح سے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی انفارمیٹک ہوگا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔